الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ جمعہ سے دعا اور اس کے آداب کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے یا دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اس پر آج کی نشست میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا اصل ہے یا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح کسی بھی ذی روح شے کے اندر اگر مغز نہ ہو، عقل نہ ہو، دماغ نہ ہو، وہ بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ انسان ہے مثلا، اگر اس کے اندر دماغ نہ ہو یا اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ وہ انسان نہ زندوں میں شمار ہوتا ہے نہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ گم ہو گیا تب پریشانی، موجود ہے تب پریشانی۔ تو دماغ اس کا اصل کنٹرولر ہے، اس کے پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز، عبادت کا دماغ قرار دیا۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک اس کے اندر دعا نہ ہو۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک کون سی ایسی جگہ ہے جہاں دعا نہ ہو؟ اللہ اکبر یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف دراصل اللہ سے مانگنا ہے۔ دعائے استفتاح دیکھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای، بڑی عظیم الشان دعا، اس کا معنی مفہوم اگر انسان کو آتا ہو تو اس کو پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ
میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے، یعنی میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کو دور کیا ہوا ہے۔ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو کر مجھے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے دھلنے کے بعد صاف ہو جاتا ہے، اس پر کوئی داغ دھبا باقی نہیں رہتا، میرے اندر بھی گناہوں کا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہنے دے۔ دعا ہے اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی کے ساتھ دھو ڈال، جو بارش کے اندر اولے برستے ہیں ان اولوں کے ساتھ میرے گناہوں کو دھو ڈال، برف کے ساتھ میرے گناہوں کو دھو ڈال، مانا مجھے بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ثنا پڑھتا ہے انسان، اللہ کی تعریف ہے، جب اللہ کی تعریف کی جائے گی تو کیا خیال ہے وہ خوش ہو کر کچھ عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دعا ہے۔ تعوذ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بذات خود ایک آیت ہے اور یہ ایک آیت کے اندر انسان کی ساری زندگی ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان اس کی جتنی نسلیں، اس کے جتنے خاندان، اس کے جتنے وسوسے، اس کے جتنے طریقے ہیں واردات کے، ان سب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے الحمد سے لے کے والضالین تک دیکھیں، پہلے اللہ کی تعریف ہے پھر اپنے لیے دعا ہے۔ آگے آپ کوئی بھی سورت تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر کسی جگہ پر کسی برائی سے، کسی عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہے تو دعا ہے، کسی جگہ پر اللہ کی کسی رحمت کا سوال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی دعا ہے، کسی جگہ کسی قوم کی بدبختی اور اس کی بددیانتی کا ذکر آ رہا ہے تو آخر میں اس سے بچنے کی دعا ہے۔ اسی طرح آپ قربانی ذبح کرتے ہیں، پہلے دعا ہے، روزہ رکھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ دعا ہے، افطار کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں اور دعا، افطار کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے اندر دعا نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں، بس جیسے چل رہی ہے زندگی سو چلتی جا رہی ہے۔ کس کس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں سکھائی یہ یاد رکھی، کون سا ایسا موقع ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگنا نہ سکھایا ہو۔ بدبختی یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ گزشتہ جمعے جو میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی تھی اس کا معنی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں۔ عبادتی یہاں قرار دیا ہے اور اس کے اصل معنی کیا ہے؟ دعا، کہ جو مجھ سے دعا کرنے میں، مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، ایسے لوگ ان قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ سے نہ مانگنا، اس سے روگردانی کرنا مایوسی ہے، کفر ہے، اور کفر انسان کو جہنم میں لے کے جانے والا۔ تو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے دعا نہ سکھائی ہو کہ مجھ سے کس طرح، کیسے، کب، کہاں رابطہ کرنا ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے سوال کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی تمنائیں، امیدیں رکھتے ہیں۔ کبھی اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بنا ہے جس نے ہمیں اس وقت زندگی بخشی جب ہماری زندگی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا کبھی ہم نے اس کی طرف بھی رجوع کیا ہے جو کہتا ہے میری طرف رجوع کرو، اور میں رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو، گناہوں سے معافی مانگنے والوں کو، اپنی گلی سڑی زندگی سے پلٹ کر بہتر مستقبل کے آنے کے لیے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں، اتنا پسند کرتا ہوں کہ پھر وہ جو مجھ سے مانگتے ہیں وہ انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں قبول کرتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہوں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔
میں نے سورہ انبیاء کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی صورت کے اندر بہت سارے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ 17واں پارہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے بھی نبیوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی نبیوں کا ذکر ہے، کس پیغمبر نے کون سی اللہ سے دعا کی اور اللہ نے کیسے قبول کی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے کچھ آداب بتائے۔ آپ نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیا اپنے لیے، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا، فرمایا اے دعا کرنے والے، تجھے بڑی جلدی ہے دعا کرنے کی، کیا کوئی اس طرح بھی دعا کرتا ہے؟ یعنی تم نے ہاتھ اٹھایا اور ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیا، یہ تم نے جلدی کی۔ آپ نے اسے سکھایا، فرمایا جب اللہ سے دعا کرو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ اس کی حمد میں سورہ فاتحہ سے بہترین کوئی حمد نہیں ہے، اس کی حمد میں سورۃ الاخلاص سے بہتر کوئی حمد نہیں ہے، اس کی حمد میں کوئی بھی اچھا جملہ جو اللہ کی شایان شان ہو وہ ادا کرنا، یہ اس کی حمد ہے، اس کی تعریف۔ مثلا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا ربی اے میرے رب، لک الحمد تیرے لیے ہی ہے ساری تعریفیں، جتنی کائنات میں تعریفیں ہیں وہ سب تیرے لیے۔ کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، جس طرح تیری بزرگی کو لائق ہو تعریف، وہ سب تعریف تیرے لیے۔ جس طرح تیری بادشاہت کو لائق ہو تعریف، وہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ ہے۔ یا ربی اے میرے رب، لک الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے، یا رب لک الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے۔ کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، جیسے تو خوبصورت ہے، تیرا چہرہ خوبصورت ہے، جیسے تو خوبصورت ہے اور جس طرح تیری خوبصورتی کے حساب سے تجھے تعریف اچھی لگتی ہے، وہ ساری تعریف تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ ولعظیم سلطانک، تیری سلطنت، تیری بادشاہت، تیری قدرت، تیری طاقت جس قدر بلند و بالا اور عظمت والی ہے، اسی طرح تیری تعریف تیرے لیے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو اور پھر مجھ پر درود پڑھا کرو، اور پھر اپنے لیے دعا کیا کرو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے، جو دعا مانگی جائے گی اللہ قبول کرے گا۔ کیا کبھی ہم نے بھی ایسے کیا؟ ہم ڈائریکٹ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے۔ پہلے اس کی تعریف کرو۔ نبی علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا، پہلے اس کی تعریف، پھر حضور پر درود، اور پھر اپنے لیے دعا۔ کتنے حصے ہو گئے دعا کے؟ 3۔ پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی علیہ السلام پر درود، اور پھر اپنے لیے دعا۔ اور دعا کرنے والا دعا کرنے میں مخلص ہونا چاہیے، دعا کرنے میں مخلص ہونا چاہیے، یعنی یقین قلب کے ساتھ وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو کہ اس سے مانگ رہا ہوں وہ دے گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو صوفی محمد کے بارے میں، صوفی عبداللہ کے بارے میں نے کچھ واقعات سنائے تھے آپ کو۔ اسی طرح اور کتنے جو اللہ سے دعا کرتے تھے اس طرح کہ جب مانگتے تھے عطا کیا جاتا تھا۔ امام بخاری کو دیکھ لیجئے، نابینا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، والدہ ان کے لیے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تیرے لیے منت مانی تھی کہ تیرے دین کے لیے اس کو وقف کروں گی، تو آنکھوں سے نابینا ہو گیا ہے، کیسے بھلا پڑھے گا، کیسے زندگی میں جیے گا؟ اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اور اس قدر اہتمام کے ساتھ دعا کر رہی ہے کہ تب تک دعا ختم نہیں کروں گی جب تک میرے بچے کی آنکھیں واپس نہیں آئیں گی۔ مسلسل دعا کرتی رہی،
اور جب دیکھا بچہ خود اٹھ کے جا رہا ہے، اس کی روشنی واپس آ گئی ہے، ایک ہی نشست میں دعا کی والدہ نے، ایک ہی نشست میں، تب تک اللہ سے مانگتی رہی جب تک بچے کی آنکھیں واپس نہیں آئیں، اور اتنی تیز روشنی واپس آئی سبحان اللہ کہ امام بخاری کے پاس صحیح بخاری کو لکھنے کے لیے کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب قرآن کریم کے بعد اگر حدیث کی کوئی کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا گیا ہے کہ دنیا کی صحیح ترین کتاب قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے۔ اس قدر روشنی آنکھوں کی واپس آئی، کس نے دعا کی؟ والدہ نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی دعا کو معتبر قرار دیا ہے، مقبول ترین دعا قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے مخلص ہو کر اللہ سے دعا کیا کریں۔ یقین جانیں دنیا جہان کی آپ خاک چھان لیں، در در کی ٹھوکریں کھائیں، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ، کبھی اس سے دعا کروانے جانا ہے، کبھی اس سے دعا کروانے جانا ہے، جو گھر کے اندر موجود ہیں جس کی دعا کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم اس سے دعا نہیں کرواتے۔ مولوی صاحب سے کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کر دینا ہے، دنیا کے بنائے ہوئے پیر فقیروں سے کہیں گے ہمارے لیے دعا کر دینا، 10 روپے کہیں خرچ کریں گے، کہیں گے جی دعا کرنا۔ جو گھر میں موجود ہے جن کی دعا کی گارنٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے، ان سے دعا نہیں کرواتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے والد محترم جب فوت ہوئے تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ رو رہے ہیں؟ کہا میرے لیے دعا کے 2 دروازے تھے جن سے براہ راست میرے لیے دعائیں ہوتی تھیں، ان میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یعنی میرے والد صرف فوت نہیں ہوئے، میرے لیے دعا کرنے کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ 2 دروازوں سے مجھے ٹھنڈی ہوا ملتی تھی، سکون ملتا تھا، اطمینان ملتا تھا، دعائیں میرے لیے ہوتی تھیں، ان میں سے ایک دروازہ میرا بند ہو گیا ہے، تو بھلا میں اس بڑے نقصان پر روؤں نہیں تو کیا کروں؟ کبھی ہم نے بھی اپنے والدین سے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں؟ یقین جانے والدین کا ادب و احترام کرنا شروع کرتے ہیں، دعائیں خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گی، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگوں کو استقبال کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ویلکم کہنے کے لیے، ان پر پھول نچھاور کرنے کے لیے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے، ان کو ادب سے ملنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی والدین کے ساتھ بھی ادب و احترام سے پیش آ کر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے برکت عطا فرماتا۔ تو دعا مخلص ہو کر یقین کے ساتھ اللہ سے کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا۔ دعا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہم مانگیں ہمیں وہ فوراً مل جائے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ جو کچھ ہم مانگیں ہمیں مل جائے۔ یاد رکھیے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی جو اخلاص اور یقین کے ساتھ کی جائے۔ دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ یا تو ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے جو ہم نے مانگی ہے، یہ پہلی قسم ہے، جو کچھ اللہ سے مانگا وہ مل گیا، یا جو کچھ ہم نے مانگا وہ ہمیں نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اس کے متبادل ہمیں کچھ اور عطا فرما دیتا ہے۔ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں نہیں ملا، جو ہم نے نہیں مانگا تھا وہ مل گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو ہم نے مانگا تھا وہ بہتر جانتا تھا کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، اس نے ہمیں وہ چیز عطا نہیں کی، ہمیں اس نے وہ کچھ عطا کر دیا جو اس کے علم کے مطابق ہمارے لیے بہتر تھی۔ رد نہیں ہوئی، قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ کہ وہ شے تو نہیں ملی لیکن اس کا متبادل کچھ اور مل گیا۔ یا اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی عطا نہیں کرتا، کسی آنے والی تکلیف اور مصیبت جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اللہ ہمیں اس سے بچا لیتا ہے۔ کون سی مصیبت کب ہم پر آنے والی تھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ اللہ اس آنے والی مصیبت اور تکلیف سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ یہ دعا کی ایک قسم۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ ہمیں جو مانگا گیا وہ بھی نہیں ملا، اس کے متبادل بھی کچھ نہیں ملا، وہ دعا ہمارے لیے آخرت میں جمع کر دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ دیکھے گا
اس کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے جمع ہوں گے. وہ اللہ سے پوچھے گا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مجھ سے مانگا کرتے تھے اور میں نے اس وقت تمہیں نہیں دی، آج کے دن کے لیے تمہارے لیے جمع کر دی ہیں. فرمایا اس دن انسان افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری ہی آخرت کے لیے جمع ہو جاتی، کیونکہ اس وقت تو ضرورت ہوگی، اس وقت تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. جب انسان کو وہ سب کچھ نظر آئے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس دن وہ کہے گا کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا، یہ سارا میرے لیے آخرت میں جمع ہو چکا ہوتا. اس لیے کبھی کسی کے سامنے یہ شکوہ نہ کریں کہ میں نے دعا کی، بہت دعا کی، پتہ نہیں میری دعا کہاں جا رہی ہے، پتہ نہیں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میری کیوں نہیں ہوتی. اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، تو ہم اپنی زندگی پر ہی تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں کہ کیا ایسا ہمارے اندر کچھ ہے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کی طرف نہیں لے کے جا رہا. معاملہ ایسا ہماری زندگی میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، یعنی اپنے گریبان کے اندر پھر ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے جس کی بدولت کوئی اثر نظر نہیں آ رہا دعا کا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیا کرے، یعنی مجھے مستجاب الدعوات اللہ تعالیٰ بنا دے، میں جب بھی مانگوں وہ قبول ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں دعا کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا؟ فرمایا تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ تم زندگی میں کبھی حرام نہیں کھاؤ گے. کیا بھلا صحابہ کرام حرام کھاتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. یعنی کبھی تم سے یہ سرزدی نہ ہو کہ تمہارے مال کے اندر حرام شامل ہو، ہمیشہ رزق حلال کھاؤ گے، کبھی حرام کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. تم مجھے اس بات کی ضمانت دے دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم جو مانگو گے قبول ہوگا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی میری رزق میری روزی میں حلال کے علاوہ کچھ بھی شامل نہیں ہوگا، حرام میری قریب بھی نہیں بھٹکے گا. فرمایا جاؤ جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ حج کے موسم میں تمام گورنروں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے نائب مقرر کریں اور خود قافلے کے ساتھ حج میں شریک ہوں. کیوں؟ تاکہ حج کے موقع پر جب سب جمع ہوں گے، ہر علاقے کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تو ان گورنروں کے متعلق ان علاقے والوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے ہاں حکمرانی کرتے ہیں، کیسے ہیں حکمرانی میں، کوئی شکوہ شکایت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی. حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا گیا. جب سب کی باری آئی تو جس علاقے کے گورنر تھے پوچھا گیا کہ ہاں بھئی اس علاقے کے لوگ سعد کے متعلق گواہی دیں، کیسا پایا اس کو؟ سعد بن ابی وقاص کے متعلق لوگوں نے اچھی رائے دی، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا جس نے کہا کہ مجھے سعد سے کچھ شکایتیں ہیں. یہ ہفتے میں 6 دن حاضر ہوتے ہیں، 7ویں دن نہیں حاضر ہوتے. ایک دن یہ عدالت نہیں لگاتے، کچہری نہیں لگاتے. نمبر 2، جب مال غنیمت آتا ہے تو اپنوں میں زیادہ تقسیم کرتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور نمبر 3، جنگ کا موقع آتا ہے، لڑنے کا موقع آتا ہے، ہمیں آگے بھیج دیتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے. یہ 3 باتیں اس نے کہیں اور اس کے اندر اس نے غلو کیا، جھوٹ بولا. پوچھا سعد بن وقاص سے، انہوں نے کہا امیر المومنین میرے پاس یہ ایک ہی لباس ہے، ایک ہی لباس ہے، میں اسے 6 دن پہنتا ہوں، 7ویں دن میں اسے دھوتا ہوں، جب تک یہ نہیں سوکھتا میں گھر سے باہر نہیں نکلتا. ننگا کیسے باہر نکلوں گا؟ گورنر ہے، گورنر، اور گورنر کے پاس ایک سوٹ ہے.
جسے 6 دن پہنا جاتا ہے، ایک دن اس کو دھو کر سکھانا ہوتا ہے، جب تک وہ سوکھتا نہیں ہے کیسے انسان بے لباس ہو کر باہر نکلے گا؟ اور کہا جب مال خرچ کرتا ہوں تو ویسے ہی خرچ کرتا ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کو پہلے حضور نوازتے تھے جو نئے مسلمان ہوئے ہوتے یا جو بالکل ہی فقیری کی حالت میں ہوتے، تو حضرت میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اور جہاں تک جنگ کا معاملہ ہے تو یہ باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے، اس جنگ کی کمان کون کرتا ہے؟ کیا سعد آگے نہیں ہوتا؟ یعنی اس نے تینوں مجھ پر جھوٹ بولے ہیں۔ اور پھر اسی مجمع میں کھڑے ہو کر سعد نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ اگر یہ تیرا بندہ سچا ہے جس نے مجھ پر یہ 3 الزامات لگائے، اگر یہ سچا ہے تو ٹھیک ہے، اور تو جانتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو سعد کی 3 دعائیں قبول فرما۔ اس نے مجھ پر کتنے الزام لگائے؟ 3، میری طرف سے بھی 3 دعائیں اس کے لیے قبول فرما۔ نمبر 1، یہ سب سے لمبی عمر میں مرے، بڑھاپے کی عمر میں، اور بڑھاپے کی عمر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، یعنی ایسی عمر جب کوئی خدمت گزار بھی باقی نہ رہے۔ نمبر 2، اس پر فقیری غربت کو نازل فرما، یہ کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکے۔ اور نمبر 3، اسے ایسا ذلیل کر دے کہ ہر آتا جاتا اس پر لعنت کرے۔ لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا، عثمان غنی کا زمانہ گزر گیا، علی المرتضیٰ کا زمانہ گزر گیا، امیر معاویہ کا زمانہ گزر گیا، بڑی لمبی عمر اس آدمی کی دیکھی گئی، بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ موت مانگتا تھا، اسے موت نہیں ملتی تھی۔ لوگ اس سے کہتے تھے ایسا کیا کیا تو نے؟ وہ کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا کھائے جا رہی ہے۔ کسی اللہ والے کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اس وقت تمہارے منہ پہ کچھ بھی نہ کہے، تم نہیں جانتے اس کی کب تار اس کے ساتھ مل جائے اور اس کا معاملہ پورا ہو جائے اور تمہارا معاملہ ڈوب جائے۔ اور وہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے کھاتا تھا۔ دوسری بد دعا کیا تھی؟ مسکینی کی، غربت کی۔ اور تیسری کہ اس پر ہر آنے جانے والا لعنت کرے۔ کیسے کرے گا؟ اس کو اللہ نے ایک بیماری لگا دی کہ وہ ہر گزرنے والی عورت کو آنکھ مارتا، اس کو اشارے کرتا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا، حتیٰ کہ بوڑھا ہو گیا تھا، یہ بھویں نیچے لٹک گئی تھیں، نیچے آ گئی تھیں، وہ ان کو اٹھا کر بھی کسی گزرنے والی عورت کو چھیڑنے کی کوشش کرتا، لوگ اس پر لعنت کرتے۔ وہ کہتا کہ میں مجبور ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا ایسا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں مجبور ہوں، مجھے سعد کی بد دعا کھائے جا رہی ہے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں جب کوئی کسی کو چھیڑے گا تو کیا خیال ہے، اس کو دعا ملے گی؟ لعنت ملے گی؟ تو یوں دعا قبول ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کسی کے حق میں دعا کر دیتے، اللہ قبول فرماتا، کسی کے لیے بد دعا کر دیتے تو یہ رزلٹ ہے۔ گارنٹی کیا تھی حضور کی؟ حلال کھانا، حرام شامل نہ کرنا، جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ تو ہماری دعاؤں میں آج کیوں اثر نہیں ہے؟ ہم کرتے بھی ہیں دعائیں پھر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہاں سے کی جاتی ہیں، یعنی حلق کے اوپر سے ہم دعا کرتے، وہ اندر دل سے کبھی نہیں نکلی ہوتی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ہماری بات دل سے نکلتی نہیں، یہی منہ میں گھوم رہی ہوتی ہے اور وہیں سے باہر نکلتی ہے، کیونکہ یہ حصہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ اللہ نے کسی انسان کے دل میں، سینے میں 2 دل نہیں رکھے، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی انسان کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے، مانا ایک ہی دل ہے۔ 2 دل ہوتے تو ایک کے اندر اللہ کی دشمنی ہوتی، ایک کے اندر اللہ کی دوستی ہوتی۔ فرمایا ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل رکھے ہی نہیں ہے، ایک ہی دل ہے، یا ہمارے لیے دوستی رکھ لو یا دشمنی رکھ لو۔ جس انسان کے دل میں اللہ کے لیے دوستی آ گئی، پھر اس کے دل میں کسی اور کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، پھر اس کی ہر وقت
ڈور اس رب کے ساتھ ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ مشکل میں ہوگا، وہ آسانی میں ہوگا، وہ کسی بھی حال میں ہوگا، اس کا اس کے رب کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹے گا. مگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس، ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے. کبھی دن کو مسجد میں رہتا ہوں، رات کو میں خانہ میں. ہماری حالت یہ ہے. ہم نے اللہ کے ساتھ بھی بنا کر نہیں رکھی اور شیطان کے ساتھ بھی دشمنی نہیں چھوڑی. اور جس انسان کا دل صاف ہو جائے، اللہ اس انسان کے دل کے اندر اپنا ڈر اور خوف پیدا فرما دیتا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، پھر اس کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے. ہمارا معاملہ اس کے برعکس کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اپنے آپ کے ساتھ مخلص پن کا اظہار ہی نہیں کیا. کھایا پیا، نہایا دھویا، صبح ہوئی شام ہو گئی، بس ختم. ہمیں کسی شے کی پرواہ نہیں ہے. اللہ سے کیسے رابطہ کرنا ہے، کب رابطہ کرنا ہے، کس یقین اور امید کے ساتھ اس سے مانگنا ہے. ہاں مشکل پریشانی آ جائے تو کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ بس یار آپ میرے لیے دعا کرنا. کسی سے آپ کہو نا کہ چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، کیا کہے گا؟ ہاں چلو بس ہمارے لیے دعا کرنا، ہم بھی آ جائیں گے، اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم بھی پڑھ لیں گے. مجھے بتائیے بھلا یہ انسان اپنے ساتھ مخلص ہے؟ اگر یہ اپنے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ کسی کی بلانے پر آتا یا خود آ جاتا؟ بتائیے. اگر میں اپنے ساتھ مخلص ہوں تو آپ کو مجھے بلانے کی ضرورت پڑے گی؟ کیا میں بہرا ہوں، میں نہیں سن رہا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آواز کو؟ مؤذن جو دن میں 5 مرتبہ کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، میں سن بھی رہا ہوں، بہرا بھی نہیں ہوں، میں نہیں آ رہا ہوں، تو کیا میں اپنے ساتھ مخلص ہوں؟ جب میں اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں تو آپ کو کیا لگا کہ آپ میرے لیے مخلص ہوں گے؟ جب میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑ رہا ہوں تو آپ لاکھ میرے لیے دعائیں کریں تو کچھ اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ میں اندر سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید آگے اگلے جمعے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ انبیاء نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں، کس موقع پر کون کون سی دعائیں کیں، اللہ نے کیسے قبول کی، اور ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.